تو دین پہنچا محمد کے وسیلے سے، شریعت آئی محمد کے وسیلے سے. بھائی توجہات مقبول رکھنا. اگر محمد نہ بتلاتا، میرا نبی اگر نہ بتلاتا کہ خدا ایک ہے، تو مجھے کیا معلوم کہ خدا ایک ہے یا 75,000 ہے؟ بھائی مجھے آپ بتلائیں. اگر میرا نبی نہ بتلائے کہ خدا ایک ہے تو کیا معلوم کہ کتنے ہیں؟ اور اگر میرا نبی نہ بتلائے کہ قیامت آنے والی ہے تو کیا معلوم کہ قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی؟ بھائی ہے یا نہیں؟ تو پورا دین پہنچا ہے محمد رسول اللہ کے وسیلے سے. بھائی رک جانا. اس لیے کہ اب ذرا بات کو میں سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہنچ جائے وہ میسج جو آج پہنچانا ہے مجھے اپنے سننے والوں تک. دیکھنا، رسول گواہ ہے توحید خدا کا، بڑا کچھ نہیں معلوم کہ خدا کتنے ہیں. اگر سچا نبی نہ کہہ دے کہ خدا ایک ہے تو دنیا کا کوئی انسان ثابت نہیں کر سکتا کہ خدا ایک ہے. ہو سکتا ہے 500 ہو. بھائی جب نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے تو کتنی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. بھائی توجہ رکھنا. تو اب پہچانا ہے آثار سے کہ ہے. رک جاؤ، لیکن کچھ کہنا ہے مجھے. پہچانا ہے اللہ کو آثار سے. کتنے ہیں یہ نہیں ہے، یہ تم نے خود پہچانا ہے. نہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ صرف اس لیے کہ میرے سامنے سارے دانشور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. رسول کہہ دو ہوا کے معنی وہ، اللہ احد ایک. رسول کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. کیا یہ کافی نہیں تھا؟ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ، یہ وہ کون؟ دیکھو اس طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. قرآن کوئی لفظ بے مصرف استعمال نہیں کرتا. قرآن کے ہاں غیر ضروری حرف بھی نہیں ہے، لفظ تو لفظ ہے. تو یہ وہ کی ضرورت کیا تھی؟ اب لے آیا نا میں سطح عمومی سے ذرا سا میں نے بات کو بلند کیا ہے. تو کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہی. یہ وہ کون؟ اگر یہ وہ واضح ہو گیا تو میری تقریر تمام ہو گئی. وہ اللہ. دیکھو انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی خالق ہے. میں اگر 100 عدد قرآن اپنے سر پہ رکھ کے کہوں کہ اس مائکرو فون کا کوئی خالق نہیں ہے تو آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ جب چیز ہے تو اس کا کوئی خالق ہے. میں کہتا ہوں یہ کرسی خود بخود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، کسی نے اس کو بڑھایا نہیں. آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے مزاج میں ہے. یہ فطرت ہے اور مزاج ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی خالق ہے. رکے رہنا. اس لیے کہ اب میں نے توحید کی بحث چھیڑی ہے اور بے مصرف نہیں چھیڑی. جانا بہت دور ہے. مائکروفون اس کا کوئی خالق ہے، کرسی اس کا کوئی خالق ہے. یہ فطرت میں ہے نا؟ فطرت میں. اچھا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے. آپ کہیں گے فوراً کہ ہے. اب میں کہوں گا بتاؤ کون ہے، تو آپ بتا سکیں گے؟ کہیں گے کہ بھائی یہ تو نہیں معلوم کہ خالق کون ہے، لیکن ہے ضرور. تو آدھا علم آپ کی فطرت میں ہے کہ ہے، لیکن ہے کون جب تک بتایا نہ جائے سمجھ میں نہیں آئے گا. بات واضح ہو گئی. اور ذرا سی ایک مثال سن لیں. دیکھیے سارے محترم سننے والوں کے چہرے میری طرف ہیں. پیچھے سے اگر کوئی دامن کھینچے تو آپ مڑ کے دیکھیں گے یا نہیں؟ دیکھیں گے نا. اچھا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کس نے آپ کا دامن کھینچا. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ میری طرف ہے. دامن کھینچا، آپ مڑے فوراً دیکھنے کے لیے. اب اگر میں 100 عدد قرآن مجید سر پر رکھ کے کہوں کسی نے نہیں کھینچا تھا، مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے نا. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ آدھا علم آپ کی فطرت میں ہے کہ کسی نے دامن کھینچا. بھائی توجہ رکھنا. آدھا علم آپ کی فطرت میں ہے کہ کسی نے دامن کھینچا، اور جب آپ مڑے وہ دامن کھینچ کے بیٹھ چکا تھا. اب آپ دیکھ لیجیے گا کس نے کھینچا. دیکھا میں نے. تو جب تک میں نہ بتاؤں، بھائی توجہ رکھنا، جب تک میں نہ بتاؤں کہ فلاں نے دامن کھینچا سمجھ نہیں سکتے. تو آدھا علم انسان کی فطرت میں ہے. آدھا علم، بھائی توجہ رکھنا، آدھا علم بتلانے سے آتا ہے. طے ہو گئی بات؟ طے ہو گئی. اچھا اب میں پھر ایک سوال کر رہا ہوں. دیکھو توحید کا بڑا ٹیپیکل مسئلہ میں نے چھیڑ دیا ہے. اصول دین 5، اول توحید ہے نا. اب میں چیلنج کرتا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو کہ بھائی اول توحید کے معنی اللہ کا ایک ہونا. بھائی پہلے یہ تو ثابت کرو کہ ہے بھی یا نہیں. تو اول وجود خدا، دوم توحید. بھائی ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. اول وجود خدا، دوم توحید ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن اسلام نے اول توحید رکھا. اگر اول توحید نہ ہوتی
تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتلا چکی کہ ہے, محمد بتا رہا ہے کہ کون ہے. بس بس تقریر مکمل ہو گئی. تقریر مکمل ہو گئی. فطرت بتلا چکی کہ ہے. قل هو اللہ ہے, کہو وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ جو تمہاری فطرت بتلا رہی ہے. بات پہنچ گئی نا میرے محترم سننے والوں تک. وہ اللہ جس کا اشارہ تمہاری فطرت کر رہی ہے, وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے. بھائی توجہات مت بول رہے ہیں. اب فکر کو میں اس مرحلے پہ روک رہا ہوں. تو اب دو گواہ ہیں خدا کے دو گواہ. ایک بتلائے کہ ہے اور ایک بتلائے کہ ایک ہے. کائنات نے بتایا کہ خدا ہے اور محمد نے بتایا کہ خدا ایک ہے. طے ہو گئی بات. تو خدا کی خدائی کے دو گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. بس میں نے بڑی زحمت دی, لیکن درمیان میں ان جملوں کی ضرورت تھی, اس لیے کہ صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کے کتنے گواہ؟ دو, اور دو میں بھی کمال. ایک خاموش, بھائی سورج بتلا رہا ہے کہ خالق ہے, چاند بتلا رہا ہے کہ خالق ہے, گھومتی ہوئی زمین بتلا رہی ہے کہ خالق ہے, برستا ہوا بادل بتلا رہا ہے کہ خالق ہے, اگتے ہوئے پودے بتلا رہے ہیں کہ خالق ہے, اور محمد بتلا رہا ہے کہ خالق ایک ہے. توجہ رکھنا. لیکن اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. خدا کی خدائی کے دو گواہ, ایک خاموش کائنات, ایک بولتا ہوا محمد. اور اب محمد رسول بن کے دنیا میں آئے, تو اب محمد کی رسالت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ. ایک خاموش قرآن, دوسرے بولتا ہوا علی. بہت توجہ. میں نے بڑی زحمت دی, میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی. اور یہ خدا کی قسم خطابت نہیں ہے, سورہ رات کی آیت ہے نا, 13واں سورہ ہے, اس کے آخر میں یہ آیت ہے نا, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. حبیب, کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب کہہ دے ان سے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم مجھے نبی نہیں مانتے, رسول نہیں مانتے. میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں. اللہ نے کتاب بھیجی اور ایک ہے عالم کتاب. بس رک جاؤ. لیکن اب اس سے آگے مجھے جانا نہیں ہے. اللہ نے قرآن بھیجا, وہ میری رسالت کا گواہ ہے, اور ایک ہے عالم قرآن, ہے نا, کتاب اور عالم کتاب. بھائی توجہ. اس لیے کہ اب جو جملہ میں عرض کرنے والا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ جملہ کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ. اس لیے کہ میں نے بہار الانوار میں روایت دیکھی, اور وہ روایت چاروں کے کن میں کر دوں اپنے سننے والوں تک. خدا کی خدائی کے دو گواہ, خاموش کائنات بولتا ہوا محمد کی رسالت کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتا ہوا علی. طے ہو گئی بات. اچھا, ایک دن علی کوفے کے ممبر پہ تھے اور خطبہ دے رہے تھے. بہار میں بھی ہے, ابن ابی الحدید متزلی نے بھی لکھا اس واقعے کو. علی کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں. بھرے ہوئے مجمع سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا علی, تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب دیکھو یہ مذاق نہیں ہے. آپ نے یہ سوال سنا, یا علی تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب مجھ جیسا ذلیل اور حقیر انسان اگر آپ مجھ سے سوال کر لیں نا, 2 منٹ مجھے بھی سوچنا پڑے گا. اور وہ آدمی جس کے شان میں پیغمبر کی 23,000 حدیثیں ہوں, مذاق نہیں ہے. یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ میرے نبی نے علی کی 23,000 فضیلتیں بیان کی. اچھا, تو اب جس کی شان میں رسول نے 23,000 فضیلتیں بیان کی ہو, اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری نگاہ میں, دیکھو اب شرط دیکھو, تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بھائی کہہ دیتے کہ محمد رسول اللہ نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے مولا بنایا تھا, ہے فضیلت ہے, سب سے بڑی نہیں ہے. بھائی سننا, اچھا کہہ دیتے کہ میں فتح مکہ کے دن اپنے رسول کے کندھوں پہ کھڑا ہوا تھا اور میں نے بت توڑے تھے, فضیلت ہے, سب سے بڑی نہیں. سب سے بڑی پوچھ رہا ہے وہ, سب سے بڑی. اچھا کہہ دیتے کہ شب ہجرت رسول کے بستر پہ سویا تھا, فضیلت ہے, سب سے بڑی نہیں. بھائی مرضی خرید لی, مرضی اللہ کی, بھئی یہی کہہ دیتے سب سے بڑی فضیلت ہے.
بھائی فضیلت ہے سب سے بڑی نہیں ہے. تو یہ علی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ مسکرا کے آیت پڑھی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. بس تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. علی کہنے لگے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، بھائی یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں اپنے ساتھ مجھے رکھا ہے. کس نے؟ جو لا شریک ہے. بس میں نے زحمت دی، اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی. رک جاؤ. علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے محمد کی رسالت کی گواہی کے لیے مجھے منتخب کیا، اپنے ساتھ گواہی دینے کے لیے مجھے منتخب کیا. تو رسالت محمد کے کتنے گواہ ہیں؟ دو ہی ہے نا، ایک اللہ اور ایک علی. بس رک جاؤ. اور مجھے پورے مجمع سے جواب چاہیے. گواہ کتنے محمد کی رسالت کے؟ 2، اللہ اور علی. یہ جب اذان دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، آپ بھی دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. تو گواہ تو میں بھی ہوں، گواہ آپ بھی ہیں. بھائی ہے یا نہیں؟ دیکھو میں نے بات کو پھر سطح عمومی سے بلند کیا. گواہ میں بھی ہوں. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تشہد میں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے بندے. تو گواہ تو میں بھی ہوں نا. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی گواہ ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، گواہ تو کل 2 ہیں. تیسرا محمد کی رسالت کا تیسرا کوئی گواہ نہیں ہے. اچھا مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. گواہ مؤذن بھی ہے، گواہ نمازی بھی ہے، گواہ میں بھی ہوں، گواہ آپ بھی ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری گواہی میں اور ان 2 کی گواہی میں فرق کیا ہے؟ بس رک جانا. بس یہ مسئلہ اگر حل ہو گیا تو میری تقریر تمام ہو گئی. تو بھائی بات کل اتنی ہے کہ آپ جو گواہی دے رہے ہیں وہ عطا رسالت پانے کی گواہی نہیں ہے کہ محمد نے رسالت پائی. آپ نے کیا محمد رسول اللہ کو رسالت پاتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ نے کیا محمد رسول اللہ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا نا. تو آپ اعلان رسالت کے گواہ ہیں. دیکھو میں بہت نازک بات کہہ رہا ہوں. آپ اعلان رسالت کے گواہ ہیں کہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا اور وہ سچے تھے، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں. تو آپ ہیں اعلان رسالت کے گواہ اور وہ ہے عطا رسالت کا گواہ. رسالت عطا ہو رہی تھی، وہ دیکھ رہا تھا. توجہ رکھنا. بس تقریر تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ اپنے محترم سننے والوں کو زحمت سماعت نہیں دینی، لیکن بات نامکمل رہ جائے گی. بھائی علی فرما رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے رسول کی رسالت کی گواہی میں اپنے ساتھ مجھے رکھا ہے نا. تو اب میں آج تک نہ سمجھ سکا کہ اس میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. لیکن جاؤ اور مسلمان فقہوں میں دیکھ لینا، جتنی بھی مسلمان فقہ پائی جاتی ہیں، جتنی، ان سب میں دیکھنا کہ کسی بھی واقعے کے لیے 2 گواہ لازم ہیں. پہلی شرط گواہ 2 ہوں. دوسری شرط دونوں گواہ برابر کے عادل ہوں. بس میں نے بات مکمل کر دی. میں نے بات مکمل کر دی. گواہ 2 ہوں، گواہ دونوں برابر کے عادل ہوں. دونوں گواہوں کو واقعے کا برابر کا علم ہو اور دونوں گواہوں کو واقعے پر برابر کا یقین ہو. عادل برابر کے ہوں، عالم برابر کے ہوں اور یقین برابر کا رکھتے ہوں. تو اللہ نے علی کو رسالت محمد کی گواہی میں اپنے ساتھ رکھ کر بتایا کہ جیسی عدالت میری ویسی عدالت اس کی. بس تقریر تمام. بس تقریر تمام ہو گئی. جیسا رسالت محمد کے سلسلے میں جیسا علم میرا ویسا علم علی کا، جیسا یقین میرا ویسا یقین علی ابن ابی طالب کا. تو اب خدا کے 2 گواہ،
بس توجہات مبذول رہے. خدا کا مزاج معلوم ہو گیا, اللہ کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ دو گواہ رکھتا ہے. بھائی توجہ, اس لیے کہ اب گفتگو ختم ہونے والی ہے. خدا کے دو گواہ, خاموش کائنات بولتا ہوا محمد, محمد کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتا ہوا. طے ہو گئی بات, بس میری تقریر تمام ہو گئی. اب مجھے کچھ نہیں کہنا, ایک مرتبہ یہ جملہ اور سنتے جاؤ بس. یعنی جملہ تو کہہ چکا, اسی جملے کو دوہرا رہا ہوں. خدا کے دو گواہ, خاموش کائنات بولتا ہوا محمد, اور محمد کے دو گواہ, محمد کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتا ہوا علی. اور اب علی جب منصب پر آئے گا تو کیا علی کا ایک گواہ؟ علی کے بھی دو گواہ, خاموش قرآن بولتا ہوا حسن. بھائی فکر کو آگے لیتے چلے جاؤ. تو اب محمد کے دو گواہ, محمد کے دو گواہ علی اور قرآن, علی کے دو گواہ حسن اور قرآن, حسن کے دو گواہ حسین اور قرآن, حسین کے دو گواہ زین العابدین اور قرآن, زین العابدین کے دو گواہ محمد باقر اور قرآن, محمد باقر کے دو گواہ جعفر صادق اور قرآن, جعفر صادق کے دو گواہ موسی کاظم اور قرآن, موسی کاظم کے دو گواہ علی رضا اور قرآن, علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن, محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن, علی نقی کے دو گواہ حسن عسکری اور قرآن, حسن عسکری کے دو گواہ مہدی اور قرآن. بس 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 توجہ مبذول ہے, اس لیے کہ میری تقریر تمام ہو گئی. اور اب مجھے کچھ نہیں کہنا. جعفر صادق کے دو گواہ موسی کاظم اور قرآن, موسی کاظم کے دو گواہ علی رضا اور قرآن, علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن, محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن, علی نقی کے دو گواہ حسن عسکری اور قرآن, حسن عسکری کے دو گواہ مہدی اور قرآن. پڑھا لکھا مجمع ہے, اسے حق ہے پوچھنے کا کہ مہدی کے کتنے گواہ. تو اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی دن کے لیے اللہ نے چوتھے آسمان پر عیسیٰ کو رکھا ہے. تقریر مکمل ہو گئی. عیسیٰ مہدی کے دو گواہ عیسیٰ اور قرآن, تاکہ نصاب شہادت ٹوٹنے نہ پائے. اب گواہی کا نصاب ٹوٹنے نہ پائے. اب کیا دنیا بخاری شریف کی اس روایت کو بھول جائے گی کہ میرے نبی نے کہا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان کیا. فکیف بکم, بڑی جلیل القدر روایت ہے. فکیف بکم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. بھائی مسلمانوں سنو, نبی بول رہا ہے, نبی بول رہا ہے. اور بس یہیں سے مجھے مصائب کی طرف جانا ہے, لیکن یہ جملہ مکمل ہو جائے. نبی کہتا ہے مسلمانوں وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا. اذا نزل ابن مریم فیکم, جب مریم کا بیٹا عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا اور تمہارا امام ظہور کرے گا. بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, سیاستہ میں روایت ہے, بھائی جا کے دیکھ لینا. فکیف بکم اذا نزل ابن مریم فیکم. سنو مسلمانوں, وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب عیسیٰ نزول کریں گے, لیکن عیسیٰ کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے امام کو نماز پڑھائے. تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. بس میری تقریر تمام ہو رہی ہے. تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. عیسیٰ کی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے امام کو نماز پڑھا دے. عیسیٰ معصوم, عیسیٰ صاحب شریعت, عیسیٰ صاحب انجیل, لیکن معصوم نبی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ 12ویں کو نماز پڑھائے. تو جب 12ویں کو معصوم نبی نماز نہ پڑھا سکے تو پہلے کو کوئی امتی کیسے پڑھا دے گا؟ بس تقریر تمام ہوئی. تو اب امامت کو الگ سے کوئی عہدہ نہ سمجھ لینا. امامت نام ہے ہدایت محمد کے تسلسل کا. امامت کو نبوت کے متوازی, نبوت کے بالمقابل کوئی الگ عہدہ نہ سمجھنا. نبوت ختم ہوئی میرے محمد پر اور نبوت کی ہدایت جاری ہے امامت سے. بھائی یہی سبب ہے کہ جب قافلہ چلا ہے تو کوئی ایسی بڑی جگہ نہیں گزری جہاں سید سجاد نے یہ جملہ نہ کہا ہو کہ نحن الوسیلۃ العظمی و نحن الشفاعۃ الکبریٰ. ہم وہ ہیں جو خدا اور بندے کے درمیان سب سے بڑا وسیلہ ہے, اور ہم وہ ہیں جو قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کرنے والے ہیں. بھائی یہ جملہ ذہن میں محفوظ رہ جائے. کربلا
کربلا کے متعلق یہ خیال ہے کہ حسین نے اپنی گردن دے کر دین کو زندہ کر دیا. خدا کی قسم سچ ہے، لیکن پورا سچ نہیں ہے. یہ پورا سچ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دین بچا حسین کی گردن سے، کہتے ہیں لوگ، لیکن یہ سچ ہے. یہ ہاف ٹروتھ ہے، آدھی حقیقت ہے، پوری حقیقت نہیں ہے. دین بچا ہے حسین کی گردن سے اور زینب کی چادر سے. اجرکم اللہ، حسین کی گردن سے، زینب کی چادر سے اور سید سجاد کے خود منہ سے، اور سکینہ کے ان تماچوں سے کہ جب قافلہ گزرتا تھا نا تو لوگ روک کے پوچھا کرتے تھے کہ اس بچی کی تقسیم کیا تھی. اجرکم اللہ.